السلام علیکم میرے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سارے بچے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی جو کوارنٹین لاک ڈاؤن ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مینیج کر رہے ہوں گے پراپرلی۔ لوس پاسچر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، کل بھی ہم یہ پڑھ رہے تھے اور آج اسی کو کنٹینیو کریں گے ہم۔ وہ کہتے ہیں کہ دس برنگز اس ٹو 1870، کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں 1870 تک لے کر آتی ہے۔ when France and Germany were plunged into war، plunged کہتے ہیں engaged، absorbed، کہتے ہیں کہ جب فرانس اور جرمنی جنگ میں مشغول تھے and pastor ever intensely a lover of France was filled with sorrow and anxiety، کہتے ہیں پاسچر جو کہ فرانس کا بڑا ہی شیدائی تھا وہ غم اور پریشانی کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا۔ انگزائٹی کہتے ہیں worry، ٹینشن، and with the loathing of Germany، loathing کہتے ہیں hatred، اور جرمنی کی نفرت میں he wrote to the University of Bonn، کہتے ہیں کہ اس نے یونیورسٹی آف بان کو خط لکھا which had bestowed on him the degree of Doctor of Medicine، جس نے اسے ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری عطا کی تھی، asking، اور اس سے یہ مطالبہ کیا that his name should be removed from the faculty of the university، کہ اس کا نام یونیورسٹی کی جو اساتذہ کی فہرست ہے اس سے ہٹا دیا جائے، and returning to his diploma of which he speaks thus، اور اس نے اپنی ڈگری بھی انہیں واپس کر دی جس کے متعلق وہ کچھ یوں کہتا ہے to take the side of this parchment، parchment کہتی ہیں piece of cloth، کہتے ہیں کہ وہ جس پہ ڈگری اس کی مینشن تھی اس کی بیسیکلی پیس آف پیپر یا پیس آف کلوتھ، کہتے ہیں کہ آج اس ٹکڑے کو دیکھنا بھی is odious to me، odious کہتے ہیں hateful، کہتے ہیں کہ آج اس ٹکڑے کو دیکھنا بھی میرے لیے قابل نفرت ہے and I feel offended at seeing my name، offended annoyed، اور میں اس پر اپنا نام دیکھ کر تیش میں آ جاتا ہوں۔ placed under the patronage، patronage کہتے ہیں supervision، زیر نگرانی، زیر سرپرستی، اور ایک ایسے شخص کے زیر سرپرستی اپنا نام دیکھنا۔ doomed henceforward to execution by my country، doomed کہتے ہیں destined، اور execution کہتے ہیں loathing یا hatred، کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے زیر سرپرستی اپنا نام دیکھنا جو آج کے بعد میرے ملک اور اس کے باسیوں کے لیے ہمیشہ نفرت کا مستحق ٹھہرے گا۔ that of Rex Guilhelmus، کہ وہ نام کس کا تھا؟ ریکس گلیلمس کا، جو اس وقت جرمن پریزیڈنٹ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری یونیورسٹیز بیسیکلی پریزیڈنٹ ہی کے گورنرز اور پھر پریزیڈنٹ کے انڈر ہوتی ہیں، تو وہ ایشو بیسیکلی ڈگری کرتا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس کے زیر سرپرستی اپنا نام دیکھنا میرے لیے بڑی ہی زیادہ پریشان کن اور بڑی ہی زیادہ قابل نفرت بات ہے۔ having offered himself as a soldier، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بطور فوجی پیش کیا where now he was refused، اور یہاں اسے انکار کر دیا گیا on the score of physical incapacity، incapacity کہتے ہیں اس کو disability بھی کہتے ہیں اور خالی debility بھی کہتے ہیں۔ on the score of، score کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر score کا مطلب ہے basis، کہتے ہیں کہ جہاں اسے اس کی جسمانی معذوری کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا this unconquerable man turned to the sword of science، تو یہ ناقابل فتح شخص سائنس کی تلوار کی جانب مڑا and took up the study of brewing، brewing کہتے ہیں جو شراب کشید کرنے کی جو
اسٹڈی ہے اس کو کہتے ہیں. اور اس نے شراب کشید کرنے پر کام شروع کیا ان آرڈر ٹو ڈسکور اے میتھڈ، ایک ایسے طریقے کی تلاش کے لیے ویئر بائی فرانس مائٹ پروڈیوس بیئر ایز گڈ ایز دیٹ مینوفیکچرڈ ان جرمنی. کہتے کہ جس میں فرانس بھی ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے فرانس بھی اتنی ہی عمدہ شراب پیدا کر سکے جتنی کہ جرمنی پیدا کیا کرتا تھا. سو جب اس نے دیکھا کہ وہ ملیٹریلی اپنے ملک کو سرو نہیں کر سکتا تو اس نے اپنے آپ کو اکنامک جو میدان تھا اس میں آزمانے کا فیصلہ کیا کہ میں ملیٹریلی تو اپنے ملک کی خدمت نہیں کر سکتا لیکن میں فینینشلی اپنے ملک کی ہیلپ کرتا ہوں، اکنامکس میں اپنے ملک کی ہیلپ کرتا ہوں، اکانومی میں ہیلپ کرتا ہوں اور ایک ایسا طریقہ دریافت کرتا ہوں کہ جس سے فرانس بھی اتنی اچھی شراب بنائے جتنی جرمنی بناتا ہے اور اس شراب کو ہم ایکسپورٹ کریں گے اور پھر جرمنی کے لیے بہت سارا فرانس کے لیے بہت سا جو فارن ریزرو ہے وہ جمع کریں گے. ہی امپارٹڈ ہز ڈسکوریز ٹو دا انگلش بریورز. امپارٹڈ کہتے ہیں انڈکٹڈ، اور اس نے اپنی یہ دریافتیں انگلش شراب بیچنے والوں کو بھی منتقل کیں ایز ویل ایز ٹو دا فرینچ اور فرانسیسیوں کو بھی ود رادر illuminating remark. illuminating کہتے ہیں remarkable, wonderful. دیکھیے اس شاندار تبصرے کے ساتھ we must make some friends for our beloved France. کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب فرانس کے لیے کچھ نہ کچھ بین الاقوامی دوست بنانے ہیں. یہ ہم جیسے جو انڈر ڈیولپ ملک ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بڑا لیسن ہے کہ آپ کو ملکوں سے دوستی کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف جنگ کے ذریعے نہیں ہو سکتی، اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. آپ نے ترقی کرنی ہے تو ترقی کرنے کے بھی بے شمار روٹس ہیں. ایوری روٹ ڈز ناٹ گو تھرو دا آپ کہہ لیں کہ ملٹری ڈیولپمنٹ، کہ ہر رستہ جو ہے وہ دفاع کے ذریعے نہیں گزرتا بلکہ بہت سے، اگر آپ اکنامکس میں اچھے ہیں تو پھر بھی آپ کے بہت سے دوست بن جائیں گے، پھر بھی بہت سے لوگ آپ کے خیر خواہ ہو جائیں گے اور آپ کا ملک بھی اس سے مضبوط ہو جائے گا. In 1876 his work was published in a book called یہ اس کا فرینچ نیم ہے Etudes sur la Baron، اس کا نام ہے بیسیکلی، which has been translated into English and is the best known of Pasteur's book in England. کہتے کہ یہ اس نے بک پبلش کی اور آج بھی انگلینڈ میں یہ پاسچر کی بہترین کتابوں میں سے مانی جاتی ہے. where it has been of tremendous value in the brewing industry. tremendous کہتے ہیں huge, massive، جہاں آج بھی یہ شراب کشید کرنے والی انڈسٹری کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے. Huxley once said that Pasteur work on fermentation alone saved France more than enough to pay the indemnity of the Franco-German war. Fermentation کہتے ہیں اس کو بریوئنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو انفلیمیشن خمیر اور انڈیمنٹی کہتے ہیں فائن. ہگزلی نے ایک بار کہا کہ صرف فرمنٹیشن پر پاسٹر نے جو کام کیا ہے اسی سے فرانس کو اتنا زیادہ زر مبادلہ اکٹھا ہو گیا کہ وہ بآسانی اپنی جنگ کا تاوان، جنگ کا ہرجانہ ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ ان دنوں یہ ہوتا تھا کہ جو ملک جنگ ہار جایا کرتے تھے وہ دوسرے ملک کو اس ہار کا تاوان پیش کیا کرتے تھے اور اس کی بیسس یہ ہوتی تھی کہ چونکہ آپ کی وجہ سے جنگ ہم نے لڑی، اس پہ جنگ پہ اتنے اخراجات ہوئے تو چونکہ اب ہم جنگ جیت گئے ہیں تو اب آپ کے ذمے ہے کہ وہ سارے اخراجات بھی ہمیں ادا کریں. تو فرانس وہ جنگ ہار گیا تھا، جرمنی وہ جنگ جیت گیا تھا، تو انڈیمنٹی اس نے پے کرنی تھی اور انڈیمنٹی پاسچر نے اتنا فینینشلی اس کو سٹیبل کر دیا کہ وہ بآسانی وہ انڈیمنٹی پے کر سکتا تھا. However, Pasteur's work of fermentation did not stop short here. کہتے کہ فرمنٹیشن پر اس کا کام صرف یہی نہیں رک جاتا. It had far more important effects on medicine, surgery and public health. اب یہ جو ایفیکٹس ہے یہ اکثر ورڈ چوائس میں آپ کو آ جاتا ہے، آپ اس سے پہلے اس میں اس کو پڑھ چکے ہو پیرو ورڈز میں، فرسٹ ایئر میں آپ سب بچے اس کو پڑھ چکے.
इफेक्ट्स और इफेक्ट्स, ये वाला इफेक्ट्स जो है ये नाउन है, इसका मतलब है असरात, और ये इफेक्ट है वर्ब, इसका मतलब है असर करना। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये अक्सर आ भी जाता होता है। It had far more important effects on medicine, surgery and public health. कि देखिए इसके पब्लिक हेल्थ, सर्जरी और मेडिसिन पर बेपनाह असरात मुरतब हुए। फॉर इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टेयरिंग पॉइंट फॉर लॉर्ड लिस्टर्स वर्क ऑन इन्फ्लेमेशन ऑफ वुंड्स। वुंड्स कहते हैं इंजरीज, ज़ख्म, क्योंकि ये लॉर्ड लिस्टर के उस काम की इब्तदा थी जो उसने ज़ख्मों के सोजन के हवाले से शुरू किया, विच इन दोज डेज caused endless trouble after operation, often making amputation necessary. Amputation कहते हैं cutting of an organ, कि जो आप कोई ऑर्गन काट देते हैं इंसान का, हाथ काट दिया, बाजू काट दिए, ठीक है, उंगली काट दी, तो ये इनको एम्पुटेशन कहते हैं। अब वो कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, इतनी ज़्यादा ट्रबलसम था कि ज़ख़म पैदा होता था, उसके बाद वो स्वेलअप कर जाता था। स्वेलअप करने से क्या होता था, वो सारा हाथ सूज जाता था और अल्टीमेटली वो जिस्म के अज़ा को काटना पड़ जाता था। एंड इवन दिस वाज नॉट इनफ, एंड फ्रीक्वेंटली इवन दिस वाज नॉट इनफ टू सेव पेशेंट्स लाइफ, और अक्सर ये भी पेशेंट की जान बचाने के लिए काफ़ी नहीं होता था। अबाउट 33% ऑफ डेथ्स फ्रॉम मेजर ऑपरेशंस अकर इन प्री लिस्टेरियन डेज, कि देखिए लिस्टर से पहले के जो दिन थे उसमें मेजर ऑपरेशन में 33% लोग इंतकाल कर जाया करते थे। विद द रिजल्ट, और इसका नतीजा ये था, दैट सर्जन्स वर अनविलिंग टू ऑपरेट। अनविलिंग कहते हैं हेजिटेंट या रिलक्टेंट, कि जो सर्जन्स थे वो ऑपरेट करने में हर मुमकिन हद तक उसको अवॉइड करते थे, एक्सेप्ट एज अ लास्ट एंड डेस्परेट रिजॉर्ट। रिजॉर्ट कहते हैं मेथड, डेस्परेट कहते हैं एंक्शियस या इमरजेंसी, और रिजॉर्ट रिसोर्स। कहते कि वो हर मुमकिन हद तक इसको मतलब अवॉइड करने की कोशिश करते थे जब तक इसके अलावा और कोई चारा ही बाकी नहीं रहता था। नाउ Pastor's discovery that fermentation was due to bacteria set Lister wondering whether inflammation was not also a type of fermentation due to bacteria getting into the wound. अब fermentation क्या है? fermentation होता है खमीर पैदा करना ना। जैसे आप नॉर्मली अगर कभी आपने देखा हो आटा रख देते हैं तो अगर वो ख़राब हो जाए तो वो फूल जाता है, स्वेलअप कर जाता है। खमीरी रोटी आप हम सभी खाते हैं बड़े शौक से, अगर आप कभी लेने जाएं तो दूर से, तो खमीरी रोटी का आटा जो है वो ज़रा फूला हुआ आपको ना, क्योंकि उसमें खमीर फर्मेंटेशन पैदा हो जाता है। अब जब लिस्टर ने कहा कि जो फूड है उसमें फर्मेंटेशन पैदा हो रही है ड्यू टू बैक्टीरिया, क्योंकि पास्टर ने ये तो प्रूव कर दिया था ना कि अगर किसी खुराक में, किसी सब्सटेंस में बैक्टीरिया दाखिल ना हो तो वो स्वेलअप, उसमें फर्मेंटेशन नहीं होती। अब उसने कहा कि अगर फूड में जो फर्मेंटेशन है, ये खमीर जो सोजन है, ये पैदा हो रही है बैक्टीरिया एंटर होने की वजह से, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़ख़म में जो इन्फ्लेमेशन है, ज़ख़म में जो सोजन है, वो भी इसी वजह से पैदा हो रही हो कि बैक्टीरिया आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द सीरीज ऑफ ब्रिलियंट रिसर्चेस ही प्रूव्ड दैट दिस वाज सो, और एक बेतहाशा उसने तजुर्बात किए और उसके नतीजे में उसने साबित किया कि बात बिल्कुल ऐसी ही थी। एंड दैट इफ़ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वुंड्स इन्फ्लेमेशन वाज अवर्टेड। और कहते हैं उसने साबित किया कि अगर जरासीम को दाखिल होने से जिस्म में रोक दिया जाए तो इन्फ्लेमेशन कुड बी अवर्टेड। अवर्टेड मीन्स इट कुड बी अवॉइडेड, इससे बचा जा सकता है। The antiseptic method in surgery has led to the aseptic method of today.
کہتے ہیں کہ یہ جو اینٹی سیپٹک میتھڈ تھا اس سے پھر آج کا اے سیپٹک میتھڈ ڈیولپ ہوا ہے ویئر دا آئیڈیل از ٹو کیپ دا پیشنٹ اسکن فری فرام جرمس، جہاں سب سے مناسب بات یہی سمجھی جاتی ہے کہ پیشنٹ کی اسکن کو جراثیم سے پاک رکھا جائے. سو دین دا لیونگ ٹیشوز نیڈ ناٹ بی سوکڈ ان کاربولک ایسڈ، تاکہ زندہ ریشوں کو کاربولک ایسڈ میں ڈبونا نہ پڑے which tends to destroy the tissue as well as the germ، جو کہ جراثیم کے ساتھ ساتھ انسانی ریشوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اب پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جراثیم سے صاف کرنے کے لیے کیا کیا جائے، جو ٹیشوز ہیں انسانی ان کو کاربولک ایسڈ میں ڈپ کر دیا جائے، مطلب کاربولک ایسڈ ان پہ ڈیل دیا جائے. ایون کاربولک ایسڈ انجیکٹ کیا جاتا تھا انسانی باڈی میں، لیکن اس سے پتہ چلا کہ کاربولک ایسڈ جراثیم کو تو کرتا ہی کرتا ہے ڈیمیج، لیکن کیا کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہیومن ٹیشوز بھی ڈیمیج کر دیتا ہے، تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا نقصان ہو جاتا تھا. لہٰذا اب انہوں نے اے سیپٹک میتھڈ پھر اڈاپٹ کیا. اے سیپٹک میتھڈ کیا ہے، اسٹرلائزیشن، ہیٹ کے ذریعے جو آپ چیزوں کو پیوریفائی کر دیتے ہیں، اس کو ہم بیسیکلی اے سیپٹک میتھڈ کہتے ہیں. نیڈ ناٹ بی سوکڈ، اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں. یہ ہم کر چکے. نیڈ ناٹ کے بعد کیا آنا ہے، بیئر انفینیٹو. اور یہ وجہ ہے کہ یہاں اس نے کیا کیا ہے، نیڈ ناٹ، بلکہ میں اس کو یہ وجہ ہے کہ اس نے نیڈ ناٹ کے بعد کیا کیا ہے، بی سوکڈ. اور بی فرسٹ فارم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از بی واز بی، یہ تین فارمز. تو نیڈ ناٹ کے بعد اس نے کیا یوز کیا، بی اس نے یوز کیا. Hence, though the instruments and the doctor's hands and everything else are rigorously disinfected. Rigorously کہتے ہیں severely, intensely. Disinfected کہتے ہیں purified, sterilized. کہتے ہیں لہٰذا آج اس سب کچھ کو ہم کیا کرتے ہیں، پیشنٹ اسکن، ڈاکٹر ہینڈ اکوپمنٹ، سب کو بڑے شد و مت کے ساتھ صاف کرتے ہیں. The enormous value of this work is shown by the fact that the death rate today in major operations has fallen to about 1%. کہتے ہیں کہ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ آج ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 1% ہو گیا، 33% سے 1%. It means for example اگر آج دنیا میں ایک ٹینٹیٹیو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ 10 لاکھ لوگ، اس سے زیادہ ہی کرواتے ہوں گے آپریٹ، ویسے 10 لاکھ لوگ آپریٹ کروا رہے تھے، تو آج سے پہلے 3 لاکھ لوگ کم از کم انتقال، 3.5 لاکھ لوگ انتقال کرتے تھے، اور اب صرف اور صرف اس 10 لاکھ میں سے صرف اور صرف 10,000 لوگ انتقال کرتے ہیں. اٹ مینز کہ تقریباً کچھ 3.25 لاکھ لوگوں کی جان پر ڈے اس کام کی وجہ سے بچ رہی ہے جو لوئس پاسٹر نے شروع کیا تھا، یا لیسٹر نے اس کے بعد پھر اس کو موو آن کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیز آر کالڈ دا گلوبل ہیروز. ان 3.25 لاکھ لوگوں میں ایک ٹینٹیو آئیڈیا سے زیادہ ہی لوگ ہوں گے. ان 3.25 لاکھ لوگوں میں نہ کوئی ریلیجن کی کوئی بینڈنگ ہے، نہ کوئی سیکٹیرینزم کی ہے، نہ کوئی نیشنز کی ہے، نہ ایتھنیسٹی کی ہے، کچھ بھی نہیں. اکراس دا بورڈ پوری دنیا بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب، فرقہ، قوم، ان سب کے عقیدہ، سب کے بغیر اوورآل پورے لوگ کیا ہیں، پوری انسانیت ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے. To return to Pasteur, the achievement by which he is best known to the man in the street was his work on disease. کہتے ہیں کہ جب ہم پاسٹر کے کام کی طرف واپس آتے ہیں، وز کہتے ہیں وایا، تھرو. کہتے ہیں کہ لکھ بھی دیتا ہوں، وز کہتے ہیں کہ اگر ہم پاسٹر کے کام کی طرف واپس لوٹیں تو جس کام کے لیے وہ عام آدمی میں سب سے زیادہ جانا چاہتا ہے وہ ایک ایسا کام تھا، was led up to by an investigation.
کہتے ہیں کہ وہ کام ایک ایسی تحقیق کے نتیجے میں سامنے آیا into which he was almost forced by the French government, جس میں اسے تقریباً فرانسیسی حکومت نے مجبور کیا تھا. فورس کہتے ہیں compelled. This was the result of a mysterious epidemic disease. آپ کو اب تو میرے خیال میں ہم سب کو پتہ ہے epidemic, pandemic کیا ہے. mysterious کہتے ہیں furtive, سیکرٹ. کہتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب وبا کا نتیجہ تھا آف سلک فارم ڈیزیزز، ریشم کی کیڑوں کی بیماری کے حوالے سے which for 15 or 16 years had been devastating the silk industry in the south of France، جو کہ فرانس کے جنوب میں پچھلے 10-15 سال سے ریشم کی صنعت کو تباہ کر رہی تھی. Now the keeping of silkworm was one of the chief home industries of the peasantry of the part of France. peasantry کہتے ہیں فارمرز. کہتے ہیں کہ اب ریشم کے کیڑوں کا پالنا فرانس کے اس حصے میں رہنے والے کسانوں کی ایک بڑی صنعت تھی. Practically every family set aside the best room in the house for the rearing and tending of silkworm. rearing کہتے ہیں گروتھ. کہتے ہیں کہ اور حقیقت میں ہر خاندان اپنے گھر کا بہترین کمرہ ریشم کے کیڑوں کی افزائش اور پرورش کے لیے مختص کرتا تھا. The women got up even during the night to supply the worms with fresh mulberry leaves. اور خواتین رات کے وقت بھی اٹھتی تاکہ ریشم کے کیڑوں کو ملبری کے تازہ پتے فراہم کر سکیں. and to see that the temperature of the room was just right. اور دیکھ سکیں کہ کیا اس کمرے کا درجہ حرارت بالکل درست ہے. and in that region the common greeting on meeting a friend is said to be not how do you do but how are your silkworm doing. اور کہتے ہیں کہ اس خطے میں رہنے والے لوگ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم کیسے ہو، بلکہ وہ کہتے تھے تمہارے ریشم کے کیڑے کیسے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی اکانومی کا اتنا بڑا میجر پارٹ تھا وہ کہ اگر ریشم کے کیڑے صحیح ہیں تو اٹ مینس تم بھی ٹھیک ہو، تمہارے حالات بھی صحیح ہیں، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی تمہارے حالات بھی خراب ہیں. ٹھیک ہے جی. سو اس طرح سے مطلب وہ اتنی امپورٹنٹ تھی ان کے لیے. چلیں آج کے لیے اس کو ہم اتنا ہی کریں گے. نیکسٹ ہم آتے ہیں اپنے پیسیجز پہ. 44 ہم نے کر لیے تھے، پیج نمبر 302 ہے. پیراگراف نمبر 45 ہم کرنے جا رہے ہیں. افواج پاکستان فولاد کی طرح مضبوط اور مستحکم ہیں. پاکستان آرمیز آر اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل لائک آئرن. مشکل کی ہر گھڑی میں یہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں. دے ہیلپ پیپل ان ایوری ڈیفیکلٹ مومنٹ. انہوں نے بیرون ملک اقوام متحدہ کے کئی مشن مکمل کیے ہیں. دے ہیو کمپلیٹڈ مینی مشنز آف دا UN ابراڈ. ہماری افواج کو پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. Our armies are honored all over the world. The standard of their training and discipline ان کی تربیت اور نظم و ضبط کا معیار نہایت اعلیٰ ہے. The standard of their training and discipline is of high quality. کاکول اکیڈمی دنیا کی بہترین تربیت گاہوں میں سے ایک ہے. کاکول اکیڈمی is one of the best training centers in the world. آگے دیکھتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ جی پنجابی ایک قدیم زبان ہے. پنجابی is an ancient language. لیکن یہ صرف پنجابی میں نہیں بولی جاتی. It is not spoken and understood only in Punjab but also in other provinces of Pakistan. اس کے علاوہ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں پنجابی بولنے والے نہ رہتے ہوں. Moreover, there might hardly be any country in the world not inhabited by Punjabi speaking people. پنجابی بہت حد تک اردو سے ملتی ہے. پنجابی resembles اردو to a great extent. دونوں زبانیں ایک ہی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں. Both of the languages are written in the same script. پنجابی لوک کہانیاں ساری دنیا میں مشہور ہیں. پنجابی folk tales are popular all over the world. نمبر 47 پہ آتے ہیں جی. رٹا بازی ایک مرض ہے. Cramming is a disease. اس سے طلبہ میں اعتماد پیدا نہیں ہوتا. Students do not develop confidence due to it. وہ خود انحصاری نہیں سیکھ پاتے. They do not learn self-dependency. جب ایک مرتبہ اس کی لت پڑ جائے تو اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. When once someone gets addicted to it, it becomes hard to get rid of it.
اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ ابتدائی سطح پر ہی طلبہ میں اعتماد پیدا کریں. اٹ از دا ڈیوٹی آف دا ٹیچرز دیٹ دے شوڈ ڈیولپ کانفیڈنس ان دا اسٹوڈنٹس ایٹ این ارلی ایج. اور ایسے طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں جو خود تبصرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اینڈ انکریج دوز ہو ہیو دا ابیلٹی آف سیلف انالیسس. ایسے طلبہ بڑے ہو کر اچھے قلم کار بنتے ہیں, وہ دوسروں کے اندھا دھند تقلید نہیں کرتے. These students become good writers when they grow up. They do not follow others blindly. نیکسٹ دیکھیے گا جی, باوجود اس حقیقت کے کہ انگریزی پاکستان میں بہت کم سمجھی اور بولی جاتی ہے, یہ پاکستان کی دفتری زبان ہے. انگلش از دا official language of Pakistan, despite the fact that it is least spoken and understood in the country. اس سے انگریزی کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. The fact has raised the importance of English to a great extent. انگریزی اس لیے بھی اہم ہے کہ تمام علوم کی کتابیں انگریزی میں لکھی گئی ہیں. English is also important because the books on all important branches of knowledge have been written in it. And ہمارے ملک میں انگریزی بولنے والوں کو اسکالر سمجھا جاتا ہے. An individual who is well conversant with English is considered a scholar in our country. تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کے لیے انگریزی کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ انگریزی ایک بین الاقوامی زبان ہے. The knowledge of English is necessary to go abroad for higher education as English is an international language. انگریزی پر عبور بیرون ملک زبان کی مشکلات کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے. Command over English significantly overcomes communication problems in a foreign country. اچھی انگریزی بولنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو غور سے سنیں جو اچھی انگریزی بولتے ہیں اور پھر ان کو نقل کرنے کی کوشش کریں اور باقاعدگی سے بولنے کی مشق کرتے رہیں. In order to speak good English, we should listen to good English speakers and then try to imitate them as well as keep practicing regularly. تلفظ کے متعلق بہت سی عمدہ کتابیں موجود ہیں. There are many good books on pronunciation. اس سلسلے میں آپ اپنے استاد سے رہنمائی حاصل کر کے ایسی کتاب کا انتخاب کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہو. You can select a useful book after consulting your teacher. ٹی وی اور ریڈیو پر آنے والے پروگرام بھی اس سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ٹی وی اینڈ ریڈیو پروگرام میں also prove very helpful for you. مسلمانوں نے اسپین پر کئی سو سال حکومت کی. The Muslims ruled Spain for many centuries. انہوں نے فن اور ادب میں بہت ترقی کی. They made great progress in the fields of art and literature. انہیں فنون جنگ میں مہارت حاصل تھی. They were highly skilled in the art of war. ملکی نظم و نسق کو مؤثر بنایا. They made administration of the country effective. مسلم اسپین کے دارالحکومت کرتبہ کو دنیا کا ہیرا کہا جاتا تھا. Cordova, the capital of Muslim Spain, was called the jewel of the world. چونکہ یہ یورپ کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر تھا. Because it was the most advanced city of Europe. وسطی اور مشرقی یورپ کے عالم فنکار اور سائنسدان وہاں بار بار آتے تھے. Scholars, artists and scientists from Central and Eastern Europe visited this city time and again. لے بیٹے, اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. کل آپ بچوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. لوس پاسٹر کو ہم انشاءاللہ کل پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے اور اپنی ٹرانسلیشن کو بھی کریں گے. ٹل دین آپ سب بچوں کے لیے بہت سی دعائیں. جیتے رہیں, خوش رہیں. اللہ حافظ.